چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ 29 ستمبر یعنی کہ آج ہے ورلڈ میری ٹائم ڈے. اس دن کو منانے کا مقصد میری ٹائم انڈسٹری کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ سمندری سلامتی, سمندری ماحول, اس کی حفاظت اور شپنگ کو بہتر بنانے کے لیے صنعت میں اختراعات کو فروغ دیتا ہے. یہ دن ہر سال ستمبر کی آخری جمعرات کو منایا جاتا ہے. تو اس سب پہ ذرا ہم بات کریں گے, تھیم کیا ہے اس سال کا وہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان میری ٹائم انسٹیٹیوٹ کی ریسرچر مدیحہ نعیم موجود ہیں. مدیحہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اچھا مجھے یہ بتائیے اس سال کا تھیم کیا ہے؟ greener shipping, new technology for greener shipping is the theme for this year. اچھا میری ٹائم سے جڑی ہوتی ہے ہماری بلو اکانومی, سو بلو از دا کلر ہمارے ذہن میں. واٹ از گرین شپنگ, یہ بتائیے. اچھا گڈ کویشچن. گرین شپنگ ایکچولی ریلیٹ کرتا ہے اب کیونکہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت پریویسلی بہت ڈسکشنز بھی رہے ہیں اور سیمینارز اینڈ ڈسکورسز بھی ہوتے رہے ہیں. اس کے بیسس کے اوپر ایک تھیم جنریٹ ہوگا. اگر میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں, پہلے میں ورلڈ میری ٹائم ڈے کے حساب سے, تو جب یہ انیشیلی جیسے انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ ہمارا شپنگ سیکٹر ریلائی کرتا ہے آن گوئنگ شپنگ آن گوئنگ سی گوئنگ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میجرلی 80 to 90% آف آر ٹرانسپورٹیشن از بینگ ہیلڈ بائی سی, اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. اب سی از نون ٹو بی دا موسٹ ایفیشینٹ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن, کیونکہ اکانومیز آف اسکیل کے تحت اگر ہم بات کریں تو اٹ از موسٹ اکنامک. اس کی وجہ سے ہوا یہ فائنلی ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن, اور اس کا وہ یونائٹڈ نیشن کی ایک اسپیشلائز ایجنسی ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں ریگولیشنز پالیسی میکنگ کے لیے, تاکہ آپ کا دنیا, آپ کی انوائرمنٹ بہتر ہو سکے. تو آئی ایم او کی جب 1978 کے اندر جب اس کی 20ویں سالگرہ تھی, اس کے اندر یہ ورلڈ میری ٹائم ڈے کا آغاز پہلی دفعہ ہوا تھا. اینڈ سنس دین اٹ ہیز بین آن گوئنگ. اب ذرا بہت بڑے کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے ہم بہت بڑے پیمانے پہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, ورلڈ میری ٹائم ڈے کے اندر جو تھیم ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہر سال, وہ ایک رسپیکٹو موٹو کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ موٹیوز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں, کمیٹی ہوتی ہے پراپر انیشیٹوز کے تحت, وہ موٹیوز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں کہ آگے فردر ہمیں کن گولز کے اوپر بات کرنا ہے, اپنے انڈسٹری کو کیسے لے کے جانا ہے, ملک کو کیسے لے کے جانا ہے, اینڈ ویریس ادر ایسپیکٹ, سسٹینیبلٹی کے اب ایسپیکٹس آ گئے ہیں. تو اب یہ جو ہمارا گول ہے, اب آج اس بار کا جو ہمارا تھیم ہے وہ بیسکلی ریلیٹ کرتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس. اچھا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے بائی یونائٹڈ نیشنز بیک ان 2015, اینڈ دوز گولس آر ٹو بی اچیوڈ بائی 2030. اپیرنٹلی اب تک ایسے ہی ٹو بی اپیرنٹلی, اس لیے کیونکہ دیکھیں ابھی تک ایگزیکٹ فگر اراؤنڈ دا ورلڈ نہیں سامنے آئی ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہو گئی ہے, بیکاز اٹس اے گول, اٹس اے ٹائم دیٹ ہیز بین سیٹ. کتنا اچیو ہوگا وہ ان ڈیو کورس ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس سال جو ہمارا تھیم ہے نیو ٹیکنالوجیز فار گرینر شپنگ, دیٹ ریلیٹس ٹو SDG 13, 14, 9 and 7 which relates to climate change more importantly, کیونکہ ہر چیز وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. کلائمیٹ کو ٹارگیٹ کیا تو ہم انوویشنس کی طرف آئے, اس کے بعد ہم ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس پہ آئے, تاکہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے ہم فردر سسٹینیبل انوائرمنٹ کی طرف جا سکیں اور اپنے انوائرمنٹ اپنے پلانٹ کو بہتر بنا سکیں اور ہماری لائیولیہڈ بہتر ہو سکے. تو جب ہم اب جو ان کا سوال تھا گرینر شپنگ کا, تو گرینر شپنگ کا جو سوال ہے, گرین شپنگ مینز ایسے جہاز جو لو فیول کنزمپشن پہ ہوں, جن کی وجہ سے کلائمیٹ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن کا لیول کنٹرول ہو جائے, ریڈیوس ہو جائے, سو دیٹ یو ہیو اے بیٹر انوائرمنٹ. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں نا مدیحہ کہ اس وقت ہمیں جتنا کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے, پاکستان تو مطلب لسٹ میں ٹاپ پہ ایک طرح سے آ گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے, ڈفرینٹ تھیمز ہوتے ہیں, کیا ڈفرینٹ آپ نے ڈفرینس دیکھا پچھلے سال تھیم منانے میں اور لوگوں کی اویئرنیس میں, اور اس سال کیا لوگ, کیونکہ ظاہر ہے اس حوالے سے اتنی اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہوتی, تو کیا آپ نے ڈفرینس دیکھا لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے؟ دیکھیے جو تھیم ڈیسائیڈ ہوتا ہے نا وہ اسی وجہ سے, اب جیسے ہم نے SDG گولس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, لاسٹ ایئر کا جو تھیم تھا وہ سی فیئرس کے اوپر تھا, دا کور آف شپنگ. اس کے اندر جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اور جو اس میں پوائنٹس پٹ اپ ہوئے ہیں, جو اسپیشلی پوسٹ کووڈ کے پوائنٹس پٹ اپ ہوئے تھے کہ سی فیئرس پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوا ہے, کیونکہ سی فیئرس پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوا تھا. ہم آپ کے انٹرنیشنلی ٹریڈنگز رک گئی تھیں, بینز لگے ہوئے تھے بیکاز آف کووڈ. اس کے بعد ان کے اوپر بہت جب امپیکٹ ہوا, جو لوگ جہازوں پہ تھے وہ وہیں پھنسے رہے, وہ گھر واپس نہیں آ سکے. دے ور ڈفرنٹ ایسپیکٹس. پلس there was one more aspect, now we are moving towards autonomous vessels.
ٹھیک ہے. when unmanned vessels, جب when we moving towards unmanned vessels, that means we will not be having this amount of crew on board. تو وہ سارے اسپیکٹس بھی ڈسکس ہوئے دیٹ ہاؤ دیٹ ول بی ڈن, ان کی لائیولیہڈ کیسے چلے گا, ان کے کیا چیلنجز ہوں گے گورنمنٹ لیول کے اوپر, ہر ملک کو اس کے لیے کیا کنسرنز ہونے چاہیے, ان کو کیا کنسیڈریشنز لینے چاہیے. تو یہ بیسکلی گولز ہیں. گولز کا مطلب ہمیں یہ ہم ان کے اوپر اویئرنیس کریٹ اس طرح کریں کہ مدیہ جب ہم پاکستان کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں, ہم اتنا حصے دار نہیں ہیں جتنا ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے when it comes to carbon emission all. اچھا, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ اوپر ماحول جو ہے وہ ہمارا خراب ہو رہا ہے, بٹ دا اوشن وہ ہمارا اصل تھرمامیٹر ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی آپ کا ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے. اب اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ویسلس کے جو کم فیول وہ کریں, ہم دیکھتے ہیں آئے دنوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آئل اسپلس, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ان کو کنٹرول کرنا کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے؟ It is very important. اگر آپ oil spill کی بات کریں, we can go back into 2003, Tasman spread ہوا تھا, ٹھیک ہے. That was one of the massive oil spills we had faced as a country. اس کی وجہ سے ہمارا جو امپیکٹ رہا تھا وہ بہت عرصے تک رہا. اس کی وجہ سے جو ہمیں اس کی دھیان دینا پڑا تھا, دیٹ واز آلسو ویری 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 ڈیفیکلٹ. اور کہیں نہ کہیں آج بھی اس کی وجہ سے امپیکٹ ہیں. مطلب لائیولیہڈس پہ بھی پڑا تھا, انڈر سی کی بات کریں, اوشنس کی میکینزمس پہ بھی پڑا تھا. تو اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ SDG 14 فوکسز آن اوشن اینڈ کنزرویٹیوز اینڈ دیئر سسٹینیبلٹی. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ صرف یہ پارٹ آتے ہیں, ایکچولی ناٹ اونلی آئل اسپلز آر کنسرن, ایکچولی اگر ہم ہل کی بھی بات کریں تو بایو فاؤلنگ بھی ایک سسٹم ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہل کے اطراف میں مائکرو آرگینزم ہو گیا آپ کے, اور جو اسمال اینیملس ہوتے ہیں اور پلانٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ہل کے اوپر لگ جاتے ہیں آگے, جس کی وجہ سے اس کی ریزسٹنس انکریز ہو جاتی ہے اور فیول کی کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی اس میں ایک پارٹ بنتا ہے. پھر بلاسٹ واٹر مینجمنٹ سسٹم بیکمز اے پارٹ آف اٹ ٹو. تو یہ دونوں چیزیں اس کو ملاتی ہیں. اگر آپ مطلب اس طریقے سے نا, دیر آر مینی ادر کنسرنس وین یو کم ٹو ٹینکرز, تو ٹینکرز کے ساتھ دیر کمز اندر ایشوز, ٹھیک ہے, with blast management systems. تو وہ different ایسپیکٹس ہیں اور ہر ایسپیکٹ کو کیٹر کیا جا رہا ہے. and these SDG goals which are actually the core, جن کے بنا پہ اس وقت یہ ہمارا جو ورلڈ میریٹائم ڈے ہے فوکس کر رہا ہے, کیونکہ 2030 تک ہمارا سب کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا ریسرچ کر لیں, اتنی اویئرنیس کر لیں, سو دیٹ وی کین لک فارورڈ ٹو امپلیمنٹیشن. زبردست, بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھی مدیہ, گفتگو کر رہی تھی.